جی دورانی صاحب، آپ بڑی اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں، بڑے انوالو بھی رہے ہیں بڑے حوالوں سے پاکستان افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے. آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کی کیا امید ہے؟ ایک بات جو سب طرف سے آ رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے افغان طالبان نے یہ بات تو مانی لی ہے ڈائریکٹلی کہ جی ان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے، ایشورنسز دینے کی بات کی ہے، لیکن کوئی میکانزم نہیں بن پایا تاکہ سیز فائر فار آل ٹائم ٹو کم ہولڈ کرے. تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا سوچ سکتے ہیں، کیا دیکھ سکتے ہیں ان مذاکرات سے؟ ٹی ٹی پی پاکستان کی طرف سے ریڈ لائن ہے اور وہ اس کا اظہار پاکستان نے ہمیشہ کیا ہے. اور طالبان کی جو اگر کوئی وہ ہیں خدشات ہیں یا ان کے کنسرنز ہیں، وہ بھی ہمارے لوگوں کے علم میں ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اب افغان طالبان نے ایک نیا جو ایشو لگا کے کہ وہ ISKP جو ہے وہ پاکستان میں ہے. اگرچہ انٹرنیشنل جو رپورٹس ہیں انکلوڈنگ دی UN، وہ تو یہی کہتی ہیں کہ افغانستان کے اندر ہے، لیکن میرے خیال میں اب پاکستان کو بھی کلیئرلی سامنے آنا چاہیے کہ جب یہ افغان طالبان رجیم جو ہے وہ پاکستان پہ یہ الزام کیوں لگا رہی ہے ISKP کی وجود کا. اور اسی طرح وہ امریکن ڈرونز اور اس کی جو بات کر رہے ہیں تو اس بارے میں بھی کلیئرٹی ہونی چاہیے. میرے نزدیک تو یہ ہے کہ جہاں تک لیکن دورانی صاحب یہ ISIS خراسان جو ہے یہ تو پاکستان کے خلاف بھی کام کر رہے ہیں اور امریکہ کے خلاف بھی کام کر رہے ہیں، اور پاکستان بھی بڑا چکنا ہے اس حوالے سے. تو یہ تو بڑا عجیب سا بھونڈا سا ان کی طرف سے الزام ہے کہ وہ یہاں پہ پاکستان میں بیٹھے ہیں، جبکہ ساری دنیا کہہ رہی ہے. یونائٹڈ نیشن کی لیٹسٹ رپورٹ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں جو آئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 6000 ہارڈنڈ یہ جو TTPA والے وہاں بیٹھے ہیں، اور دنیا جہان کے باقی لوگ ازبک بھی، چیچن بھی اور کہاں کے سے لوگ آئے ہیں جو چین، پاکستان، ایران، سینٹرل ایشیا کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو یہ تو ISIS خراسان کی بات تو نہ سمجھ آنے والی بات ہے. TTP کے بارے میں ہمارے پاس ایویڈنس ہے. ISKP کے بارے میں اب یہ افغانستان کا اگر کاؤنٹر وہ ہے ایکوزیشن ہے تو آپ کو اس کو کلیریفائی کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ جو انٹرنیشنل اس معاملے میں جتنے بھی پروفس ہیں وہ سامنے لا کے رکھیں. یہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ورنہ جو ہے وہ جو ہے ان کو اور مزید کنفیوژن میں اٹکا دیں گے. یہ طالبان رجیم کا وتیرہ ہے، وہ معاملات کو ڈیلے بھی کرتے ہیں اور اس کو اس طرح لنگر آن کر دیں گے. یہ بہت ضروری ہے. اس لیے کلیئرٹی جو ہے ہمارے جو جتنے بھی ہمارے بولنے میں اور ایکشن میں کلیئرٹی ہونا بہت ضروری ہے. جی ایک آخری بات، یہ دباؤ جو اب آپ دیکھ لیں بیرونی دنیا سے بھی ہے، چائنا بھی ہے، سعودی عرب بھی ہے، امریکہ بھی ہے، آپ کے خیال میں یہ دباؤ ہے یا انڈائریکٹلی جس طریقے سے افغان حکومت کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کی سرزمین استعمال دہشت گردی کے لیے ہونی چاہیے، اس کا بھی کوئی افغان حکومت پہ اثر ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ ابھی قبل از وقت ہے، کیونکہ ابھی تک تو وہ کابل میں بیٹھے ہوئے ہیں. دباؤ اس وقت ہوگا کہ جب وہ ایکچولی جو ہے اقدامات کریں گے، اس میں خاص کر TTP کے خلاف، اور اس میں پہلے نمبر 1 ان کو غیر مسلح کریں، نمبر 2 یہ ان کی جو لیڈرشپ ہے TTP کی ان کے جو ہے منہ بند کریں، کیونکہ وہ نہ صرف پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں بلکہ وہ پاکستان کے خلاف سازشیں بھی وہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں. وہ اس پہ عمل ہونا چاہیے، اور اگر وہ یہ نہیں کر سکتے ہیں تو انہیں ہمارے حوالے کریں، پاکستان کے حوالے کریں. یہ سولوشنز ہیں. اسی لیے جو میڈیٹرز ہیں قطر اور ترکی، وہ اس بات کے جو ہے آئی وٹنس بھی ہیں اور ان کے اپنی بھی اطلاعات ہیں. تو یہی وجہ ہے، اور امید یہ کرنی چاہیے چونکہ یہ مذاکرات جو ہے لاسٹ ٹائم یہ اس میں ہماری تو مذاکراتی ٹیم آلموسٹ ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو چکی تھی. یہ دوبارہ ہم نے ترکی کے جو ہے خواہش پہ ہماری ٹیم وہاں رک گئی اور یہ مذاکرات کو آخری they want to give it a try. اب let's hope, keep our fingers crossed. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.